بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی لیگل اویئرنیس سیریز کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں راؤ محمد زکریہ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں اسلحہ لائسنس حاصل کیا جائے اور وہ کون سے افراد ہیں جو اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ویسے تو آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے۔ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اسے اس کی جان و مال سے محروم نہ کیا جائے، لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر قانون نے انسان کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے دی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کا حق دیا ہے، جسے ہم سیلف ڈیفنس بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 100 کے تحت کوئی شخص اپنی جان بچانے خاطر کسی دوسرے شخص کی جان بھی لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی عورت پر اس نیت سے حملہ ور ہوتا ہے کہ وہ اس کا ریپ کر سکے، اور اگر اس خاتون کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو وہ اس شخص کی جان بھی لے سکتی ہے۔ تو ناظرین، قانون نے اسلحہ رکھنے کا حق اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں، اپنی پروٹیکشن کر سکیں، اور بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنا بھی غیر قانونی ہے، یہ قابل سزا جرم ہے۔ تو قانون کی نظر میں اسلحہ وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس اس کا لائسنس موجود ہے۔ اب اس لائسنس کے حصول کے لیے حکومت پنجاب نے کچھ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سیٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، اسلحہ لائسنس بنوانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہو، یو شوڈ بی دا سٹیزن آف پاکستان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ CNIC ہو، یعنی آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو، 25 سال کی ہو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ لوکل پولیس کی طرف سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے آپ کو اسلحہ لائسنس کے لیے انسوٹیبل نہ ڈکلیئر کر دیا ہو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان افراد کے حوالے سے جو اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ افراد جو کسی جرم میں سزا یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ جرم جو کہ بڑے لیول کے ہیں، میجر آفینسز ہیں، جیسے قتل، چوری، ڈکیتی، دہشت گردی وغیرہ۔ لیکن وہ افراد جو کسی چھوٹے موٹے جرم میں سزا یافتہ ہیں، مائنر آفینسز میں، جیسے کوئی ٹریفک وائلیشن ہو گئی، تو وہ شخص تو ایلیجیبل ہے۔ لیکن جو شخص میجر آفینس میں ہے، اس نے کیا ہے، سزا یافتہ ہے، تو وہ شخص ایلیجیبل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں وہ افراد جن کا کسی کالعدم جماعت کے ساتھ تعلق ہو، یعنی وہ جماعت جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرتی ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں وہ افراد جو قانون سے فرار ہوں، یعنی اشتہاری ملزم وغیرہ۔ اور چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں وہ افراد جو فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، سائیکالوجیکل طور پر انفٹ ہوں، یعنی کہ اگر انہیں اسلحہ لائسنس دیا جائے، اسلحہ دے دیا جائے، اسلحے کا لائسنس دے دیا جائے، تو وہ سوسائٹی کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں، ایک ڈینجر ہیں۔ تو یہ تھا وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جس کو جان کر آپ یہ سن کر آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ آیا آپ اسلحے کے حصول کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس مکمل پروسیس کی طرف جس کے ذریعے آپ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے آپ کے سمجھنے کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اس کو 3 اسٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فارم 1 کو اچھی طریقے سے فل کرنا ہے۔ فارم 1 کیا ہے؟ فارم 1 ایک اپلیکیشن ہے جو آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کو سبمٹ کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو سبمٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہی ایتھورائز ہیں آپ کو لائسنس ایشو کرنے کے لیے۔ تو فارم 1 کو آپ نے اچھی طریقے سے فل کرنا ہے، اور اس کے نیچے فارم 1 کے ہی نیچے ایک کالم ہوتا ہے جو آپ نے پولیس سے ویریفائی کرانا ہے۔ پولیس ویریفیکیشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کہ آپ کا جنرل پبلک کنڈکٹ کیسا ہے، اور آپ کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے پولیس ویریفیکیشن لازمی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے فارم 1 فل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ چند ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے ایک CNIC کی کاپی، ایک ڈومیسائل کی کاپی، 2 پاسپورٹ سائز فوٹوز، اور ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ایتھورائز میڈیکل پریکٹیشنر سے بنوایا ہوا، وہ آپ نے اوریجنل اٹیچ کرنا ہے۔ یہ سب آپ نے لائسنس کی فیس کے ساتھ آپ نے DC آفس میں جمع کرا دینے، ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرا دینے، جو وہاں پر لائسنس ایشوئنگ برانچ ہیں وہاں پر۔ یہ تھا پہلا اسٹیپ۔ اب چلتے ہیں دوسرے اسٹیپ کی طرف۔ تو جب آپ لائسنس ایشوئنگ برانچ میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا دیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو وہاں سے فون آئے گا کہ آپ بذات خود پیش ہوں۔ جب آپ وہاں پر پیش ہوں گے
تو آپ کا ڈپٹی کمشنر کے پاس انٹرویو ہوگا. انٹرویو میں ڈپٹی کمشنر صاحب آپ سے سوالات کر سکتے ہیں کہ آپ کو لائسنس کیوں چاہیے, کیوں آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو لائسنس چاہیے, اور جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کرائے ہوں گے ان کی ویریفیکیشن ہوگی, آیا کوئی آپ نے کوئی فیک ڈاکومنٹ تو نہیں سبمٹ کرایا تھا. اور اس کے علاوہ ڈی سی صاحب آپ کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں, پولیس, FIA سے آپ کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. تو یہ تھا آپ کا سیکنڈ اسٹیپ. اس کے بعد اگر تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر ڈی سی صاحب یہ سمجھیں کہ آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں, لائسنس کے لیے ایلیجیبل ہیں, تو وہ آپ کو اپروول گرانٹ کر دیں گے اور فردر آپ کا کیس نادرا کو دے دیں گے. اس کے بعد اپروول ملنے کے 90 دن کے اندر کسی بھی رجسٹرڈ اسلحہ ڈیلر سے آپ نے وہ ویپن خریدنا ہے. یاد رکھیں وہی ویپن خریدنا ہے جو آپ نے اپلیکیشن فارم میں اس کو مینشن کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ آپ اپلیکیشن فارم میں مینشن کریں پسٹل یا ریوالور, وہاں پر آپ کوئی مشین گن یا سب مشین گن خرید لیں. ایسا نہیں کرنا, جو آپ نے مینشن کیا ہے فارم میں وہی آپ نے خریدنا ہے. تو وہ آپ نے 90 دن کے اندر خریدنا ہے. اگر آپ 90 دن کے اندر نہیں خریدتے تو قانون کی نظر میں ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے آپ کو ڈی سی صاحب سے پرمیشن ملی ہی نہیں. تو جب آپ وہ ویپن اسلحہ ڈیلر سے خرید لیں گے تو اس کے 90 دن کے اندر آپ نے نادرا کے اندر جانا ہے اور وہاں پر بذات خود پیش ہوں گے. آپ کی فوٹوز وغیرہ کھینچیں گی, آپ کے تھم امپریشن لگیں گے, اور جو آپ نے ویپن خریدا ہے اس کو آپ نے انٹری کروانی ہے, آپ کو نمبر ایشو ہو جائے گا, اور پھر وہ نمبر آپ کسی بھی ایتھورائز وہ جہاں سے آپ نے ویپن خریدا ہے وہیں اسی ڈیلر کے پاس جائیں گے اور اس پہ پسٹل پر وہ نمبر لگوا لیں گے. تو جب آپ نے یہ سب پروسیجر کمپلیٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی ویپن سے 2 ٹیسٹ فائر کرنے ہیں, اور وہ جو بلٹس ہوں گی وہ آپ نے پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی میں جمع کروا دینی ہے. تو یہ تھا وہ مکمل پروسیجر جس کے ذریعے آپ اسلحہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ لیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.